بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اس معاشرے میں آج طلاق کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں اور جس میں سے ایک جو وجہ ہے وہ ہمارے بچیوں کا طلاق کے بارے میں تربیت اور تعلیم کی کمی ہے۔ جب بچے جوان ہوتے ہیں ان کو نکاح کا شوق ہو جاتا ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے بندھن میں جانا چاہتے ہیں، ایک قدرتی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو جس چیز کی تربیت بڑوں کی طرف سے ملنی چاہیے اس کا فقدان ہے۔ برداشت اور افہام و تفہیم سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہر آنے والی نسل پہلے سے کم برداشت کرنے والی ہے۔ اوپر سے تو رہا یہ کہ طلاق سیدھی یہی پتہ ہے کہ 3 ہی طلاقیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس اکثر ایسے کیسز آتے ہیں طلاق کے جو پہلے 3 طلاقیں دے لیتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی گنجائش نکالیں کسی طریقے سے طلاق ختم ہو جائے۔ اب میں کیسے، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک نیورو سرجن کے پاس آپ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب میں نے تو 3 گولیاں اس کے سر میں اتار دی ہیں، اب آپ اس کی جان بچا لیجیے۔ جان اللہ کے حکم سے پھر بھی بچ جائے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ احناف نے ان 3 طلاقوں کو ایک وقت میں احادیث کی روشنی میں 3 ہی لیا ہے، جبکہ بعض دوسرے فقہا کے نزدیک اس کو 1 طلاق شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں کیونکہ حنفی مسلک کے اعتبار سے بات کروں گا تو اس میں اس عدم برداشت کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بچیاں پچھتاتے بہت ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش نکال گئی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی جدائی کا حکم ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کچھ مولوی صاحبان کہتے ہیں اچھا حلالہ کر دیتے ہیں اور خود ہی اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں کہ جی میں حلالہ کر دیتا ہوں، عدت گزاریے، میرے پاس چند ایک دن کے لیے نکاح کر کے بھیج دیجیے اپنی بیوی اور میں نکاح کر لوں گا اور بعد میں طلاق دے دوں گا۔ اور ایسے حلالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت مذمت والے الفاظ بھی فرمائے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کرانے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو اس وجہ سے اس لعنت سے بچنا چاہیے، اور بچیوں کو بھی اس آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ ایک شوہر کو چھوڑ کے دوسرے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ پھر وقت گزارنے کے بعد ان کو پھر طلاق دیتا ہے، پھر عدت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بسنا اسی شوہر کے پاس ہے جو پہلے برداشت نہیں تھا، اور شوہر کو بھی وہی بیوی چاہیے جو پہلے اتنی بری ہو گئی تھی کہ جس کو 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا ضروری ہو گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں مسنون طلاق ایک وقت میں 1 طلاق، زیادہ سے زیادہ مسنون جو طریقہ ہے وہ ایک وقت میں 1 طلاق دیں، پھر سوچیں، پھر اس کے بعد بہت وقت ہے، 3 طلاقیں دینے کی کوئی جلدی نہیں۔ پھر ایک حیض کے بعد پاکی میں ہمیشہ طلاق دیں، حیض کی حالت میں طلاق نہ دیں، کیونکہ عورت حیض کے حالت میں اچھی بھلی عورت لڑنے لگ جاتی ہے، اور عورتوں کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں جیسی ہوتی ہیں، دل سے پیار بھی کرتی ہیں اور اوپر سے لڑتی بھی ہیں۔ تو شوہر کو اس وقت اس کا لڑنا بھی برا لگتا ہے، اور حیض کی حالت میں اس کے لیے عورت اتنی نفع رساں بھی نہیں ہوتی، تو وہ جلدی سے طلاق دیتا ہے، اور 3 ہی دیتا ہے اکٹھی۔ بھائی اگر تم نے طلاق دینی ہی ہے پہلے اچھی طرح سوچ لو، غصے کی حالت میں کبھی بھی طلاق نہ دو۔ نمبر 1، اگر طلاق دینے کے بارے میں سوچ ہی لیا ہے تو بھائی 3 طلاقیں دینے کا کس نے کہا ہے؟ 1 طلاق دے دو۔ تمہارے پاس کوئی چیز ہو بچنے کی بعد میں، اول تو 1 طلاق بھی دینا ضروری نہیں ہوتا جس پہ یہ 3 طلاقیں دے بیٹھتے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کے، اچھی طریقے سے سوچ کے، ساری زندگی میں دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا۔ شادی اتنی مشکلوں سے ہوتی ہے، پھر طلاق اتنے آسانی سے ہو جاتی ہے، پھر مسائل سے ناآگاہی، میں نے غصے کی حالت میں طلاق دی۔ بھائی پیار محبت میں تھوڑی طلاق ہوتی ہے، طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق کیوں دی؟ نشے کی حالت میں طلاق دے دی، پھر اپنی بار بار جو سٹیٹمنٹس ہیں بدل رہے ہوتے ہیں،
کہ جی میں نے 3 نہیں 2 طلاقیں دی تھی. میں نے کہا تم یہ کہہ دو کہ میں نے طلاق دی نہیں تھی سرے سے, میں نے کون سا دیکھا تھا کہ تم طلاقیں دے رہے تھے. تو مجھ سے آگے غلط بیانی کرو گے, اللہ کے ہاں کون بچائے گا تمہیں. پھر طلاق کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, پھر کبھی سسر آ جاتے ہیں بیچ میں, جی ان کے جا کے پاؤں پڑ جاتی ہے بچی. ہمارے قریب ایک ایسا ہوا, دوستوں میں کسی نے بتایا کہ پہلے جو ہے وہ بہت برا بلا کا, اور اس کے بعد جا کے سسر کے پیر پڑ گئی جب 3 طلاقیں ہو گئی. پھر انہوں نے کسی اور سے فتویٰ لے کر, اہل حدیث حضرات سے, تو 1 طلاق کا فتویٰ لے کر تو گھر میں دوبارہ بسا لیا. تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں. جب نکاح کے بارے میں سیکھیں تو طلاق کے بارے میں بھی سیکھیں. نکاح جب کریں تو 10 بار طلاق کے بارے میں سوچیں کہ میں طلاق کا منہ سے لفظ نہیں نکالنا ہے, نہ تحریری نہ کسی ایس ایم ایس میں. لوگوں کو نہیں پتا کہ ایس ایم ایس لکھنے سے بھی طلاق ہوتی ہے, اکیلے بیٹھ کے بھی طلاق ہوتی ہے. اکیلے بیٹھ کے بندہ جو ہے اپنے منہ سے لفظ نکالا نہیں اور طلاق ہوئی نہیں. طلاق کے بارے میں اگر کسی کو اس سے جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے, اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. پہلے نہیں ہوئی, اب ہوگی. تو ان چیزوں سب سے بچیں, کیونکہ ان سے نہیں بچیں گے تو پھر یہ معاشرہ خراب ہو جائے گا. طلاقوں کی تناسب بہت بڑھتا جا رہا ہے. عورت کی نفسیات بھی سمجھیں کہ عورت پل بھر میں تولا پل بھر میں ماشا ہو سکتی ہے. یہ مرد ہے جس کے حوصلے سے گھر چلتے ہیں. میں نے آپ لوگوں تک یہی بات پہنچانی تھی کہ طلاق میں اپنے لیے بچت کے راستے رکھا کریں. 3 طلاقیں کبھی بھی اکٹھے نہ دیا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.